أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، کل جو سورت ختم ہوئی وہ سورہ بینہ تھی. سورہ بینہ کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ قدر ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی. سورہ قدر کی تفسیر شروع کروں اس سے پہلے ایک اہم بات آپ سن لیں. سورہ بینہ جو سورت تھی، آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بڑا جامع ٹکڑا ہے. یوں سمجھو کہ ان دو ٹکڑوں میں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ فرمایا. ایک تو یہ بات، اور دوسرے ٹکڑے میں دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنے بھی خیرات ہیں، جتنے بھی اچھائیاں ہیں، ان تمام کی اصل اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں بیان فرمائی. اور میرا تو یہ خیال ہے کوئی بھی مسلمان ہو اس کو اسلام کی کچھ موٹی موٹی باتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے. اگر تمام دین کا علم نہ ہو لیکن خاص خاص موٹی موٹی باتیں اس کو ضرور آنی چاہیے. تو ان موٹی باتوں میں سے یہ جو سورت ہے اس کی جو آخری جو آیت ہے یہ بھی مسلمان کو علم ہونا چاہیے. تو وہ مختصر میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ٹکڑے میں کیا بیان فرماتے ہیں. کل کافی وقت ہو چکا تھا اس لیے میں نے جلدی جلدی اس کو سمجھا دیا تھا. پہلے تو آیت کا ترجمہ یاد رکھیں. جب بھی یہ سورت کی تلاوت کریں اور یہ آیت آئے تو یہ آیت کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا. ورضوا عنہ، اور لوگ اور وہ سب اللہ سے راضی ہو چکے. یہ اس کا معنی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. یہ ترجمہ کتنا آسان ہے. اب اس کا مختصر مطلب سن لو جو ہر مسلمان کو آنا چاہیے کہ اس آیت میں تو اللہ تعالی نے اپنی مکمل رضامندی بیان فرمائی، کامل رضامندی بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مکمل راضی ہو جائے گا. ذرہ برابر کسی جنتی اور مسلمان سے ناراض نہیں ہوگا. اس آیت کا مطلب یہ. حالانکہ اللہ کی معمولی رضامندی اگر کسی کو مل جائے، معمولی
ذرہ برابر اگر کسی کو رضامندی اللہ کی حاصل ہو جائے تو وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ بات بھی مسلمان کو یاد رہنی چاہیے. کوئی بھی کام کرو اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے معمولی رضامندی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، یہ میرے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، دنیا و آخرت میں میرا بیڑا پار ہو جائے گا اگر معمولی رضامندی اللہ تعالیٰ کی مجھے مل گئی تو. جب معمولی رضامندی کا یہ حال ہے تو کامل رضامندی اگر کسی کو مل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا. دنیا میں پتا چل ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی کسی کو کامل رضامندی مل جائے اور وہ آدمی کا درجہ کتنا اونچا ہوگا. وہ تو مرنے کے بعد وہ درجہ ملے گا، دنیا میں مل ہی نہیں سکتا وہ درجہ. کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک مختصر بات یاد آئی، میں کہہ دوں آپ کو. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے تھے. رستے میں ایک آدمی ملا، بہت پریشان حال، مصیبتوں والا، تکالیف والا. اس نے یوں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، یہ موسیٰ، یہ اللہ کے رسول، آپ میرے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کر لینا، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت بیمار رہتا ہوں ہر وقت، میں کب صحت مند ہوں گا، کب میری پریشانیاں دور ہوگی، ذرا اللہ سے اتنی میری طرف سے درخواست کر لینا. اب میرا حال تو آپ دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واقعیتاً آپ دیدہ ہو گئے، رحم آ گیا کہ واقعیتاً یہ آدمی بڑا پریشان ہے، بڑا مصیبتوں میں ہے، ضرور میں درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ سے، آپ بے فکر رہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کو نوازنا تھا اپنے اس بندے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تھے. کیا وجہ بھولنے کی معلوم ہے نا آپ کو؟ اتنا عظیم محبوب سے جب ملاقات ہوئے، کیا دنیا کی چیزیں یاد رہے گی؟ جب ہمیں دنیا سے کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کی جب ملاقات ہوتی ہے برسوں بعد، تو اس کی ملاقات کے وقت ہم دنیا کی تمام چیزوں کو، بلکہ اپنے غموں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بھی بھول جاتے ہیں. پورا دن آدمی کاروبار میں رہتا ہے، کتنا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن شام کو جب گھر آتا ہے، اپنے بچوں سے جب کھیلنے لگتا ہے، بچوں پر نظر پڑتی ہے اور گھر میں جب وہ قدم داخل کرتا ہے، وہ سارا دن کا غم بھول جاتا ہے. بچوں سے محبت تو جب بچوں کو دیکھ کر سارا غم بھول جائے تو اللہ کو دیکھے تو ابھی ہم نے اس کی جو چاشنی ہے نا، اللہ سے محبت کی جو حلاوت ہے نا، وہ ابھی ہم نے چکھی نہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا چلتا. ورنہ صحابہ کو نماز میں وہ لطف آتا تھا، جب نماز پڑھتے تھے تو گویا اللہ سے ملاقات ہو جاتی تھی. وہ یوں سمجھتے تھے تو نماز کی حالت میں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بعض مرتبہ ان کے گھر میں آگ لگ جاتی تھی، لوگوں میں شور ہو جاتا تھا، لیکن ان کو کچھ پتا نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ تیر لگا ہوا ہے، نکلتا نہیں، بڑی تکلیف ہے. تو وہ صحابی خود فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھوں اس وقت نکال لینا، جتنے زور سے آپ کو نکالنا ہو، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ کی محبت ان کو یاد آ جاتی تھی. تو جب اللہ کی محبت کی چاشنی تو ایسی ہے کہ سارے غموں کو بھول جائے، تو براہ راست اللہ سے جب ہم کلامی ہو، اللہ سے ملاقات ہو، تو اس وقت کیا دنیا یاد رہے گی؟ کیسے یاد رہے؟ نہیں رہ سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ہم کلامی ہوئی، بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، موسیٰ کسی نے کوئی درخواست کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، ہاں یا اللہ میں بھول گیا، تیرے ایک بندے نے مجھ سے یوں درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے ذرا دعا کرنا کہ مجھے عافیت مل جائے، میں بہت پریشان ہوں، بہت بیمار ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، ہاں یا اللہ ان کو دے دو عافیت. تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ کیا میں تھوڑی عافیت دوں؟
یا زیادہ یا مکمل؟ یہ سوال کیا بغیر سننا. کس بات کو میں سمجھا رہا ہوں؟ تھوڑی رضامندی اللہ کی مل جائے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، جنت سے بھی افضل اور جنت کی نعمتوں سے بھی افضل معمولی رضامندی. کلام مجید میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ رضوان کے اوپر جو تنوین ہے کہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی قلت بتلانے کے لیے، تھوڑا بتلانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کی معمولی رضامندی اگر کسی کو مل جائے یہ سب سے بڑی چیز، جنت سے بڑی، آسمانوں سے بڑی، زمینوں سے بڑی، انسانوں سے بڑی، انبیاء سے بڑی، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر معمولی اللہ کی رضامندی مل جائے تو معمولی. کلام مجید کی آیت میں یہ مطلب ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے موسیٰ میں تھوڑی عافیت لوں یا مکمل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ ہر نبی کو اپنی امتی سے محبت ہوتی ہے، خیر خواہی، ہمدردی ہوتی ہے. ہمارے جیسا نہیں. ہم سے کوئی پوچھے میں فلانے کو پیسہ دوں تو کیا کہے گا؟ نہ اس کے پاس تو بہت ہے، دینے کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ بیچارہ محتاج ہوگا. کیوں؟ اس سے دیکھا نہیں جاتا. حسد آتا ہے اس بنا پر کسی کے بارے میں وہ کبھی مشورہ نہیں دے گا، کبھی وہ خیر خواہی سے کہے گا نہیں کہ فلانا غریب ہے اس کی خبر گیری رکھو. بیچارے کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، کئی اولاد ہے، شادیوں کی ضرورت ہے، مکان نہیں ہے. کبھی کوئی کسی کے بارے میں اس طرح مشورہ دیتا ہی نہیں مالداروں کو. حالانکہ کوئی سفارش کرے گا، حدیث میں یوں آتا ہے کہ سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب جتنا دینے والے. ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ایک سوال کرنے والا آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں ایک صحابی جو تھے نا، ان کو دیا کہ لو ان کو دے دو. دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں بھی تو دے سکتا تھا سائل کو، میں نے بیچ میں ان کو واسطہ کیوں بنایا؟ وجہ معلوم اس کی؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے جتنا دینے کا ثواب ملا کہ بیچ میں تو واسطہ بنا اس کو بھی اتنا ہی ثواب. اتنا اچھا. تو واسطہ بننے میں کیا حرج ہے؟ ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کی مدد کرنے کا کہ چلو کسی کی بچی کا نکاح ہو جائے، 50,000 کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 50,000 نہیں، کوئی مالدار ہے آپ کا پہچان والا، ان کو بات کر دو بھائی آپ سے جتنا ہو سکے اس کی مدد کر دو. تو آپ اگر اس نے 10,000 دے دیا آپ کے واسطے سے تو آپ کو بھی 10,000 کا ثواب مفت مل گیا. یا مثال کے طور پر آپ نے 10,000 بیچ میں واسطے سے نہیں دیا، صرف بات پہنچائی اور اس نے کام کر دیا تو پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا، بیچ میں سفارش کرنے والے کا. لیکن ہم تو کیا سفارش تو دور کی بات، بلکہ بیچ میں روڑے بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. کتنا افسوس کی بات ہے. تو اس کا وبال کتنا ہوگا یہ بھی آپ بتلاؤ. اللہ ناراض کتنا ہوگا اس کا بھلا کبھی نہیں ہوگا. یاد رکھنا، جو اپنے ساتھیوں کا، اللہ کی مخلوق کا بھلا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کا بھلا نہیں چاہتا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں سدھرتے. کیسے سدھرے؟ ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو پھر بعد میں اللہ کہتے ہیں ہمارے حالات کو سدھارے. یہ سب باتیں موٹی موٹی میں باتیں بیان کرتا ہوں. یہ سب باتیں مسلمان کو آنی چاہیے، مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، اس سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے ہمدردی ہوتی ہے، ہر نبی کو امتی سے ہمدردی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہمدردی تھی آپ کو معلوم ہے؟ ابو جہل کے گھر 70 مرتبہ تشریف لے گئے، روایتوں میں آتا ہے. حالانکہ ہر مرتبہ دھتکار دیا. بعض مرتبہ تو رات کو 2-2 بجے تشریف لے گئے، بارش کے زمانے میں، اندھیری میں، بادل گرجتا ہوتا، کسی کی مجال نہیں کہ گھر میں سے باہر نکلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ ابو جہل ڈر گیا ہو، یہ سب حالات دیکھ کر نہ اس کا دل نرم ہوا ہوگا تو میں جاؤں اور دعوت دے دوں اسلام کی، تو وہ مسلمان ہو جائے اور قوم کا بڑا آدمی ہے، سردار آدمی ہے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے بلکہ جنت میں جائے. لاؤ میں جاؤں. تو 2 بجے پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ہمدردی. اور آج ہم اگر ایک مسلمان نے دعوت نہ کی ہو شادی میں ہماری تو پوری زندگی دشمن. صرف دعوت نہیں کی اور کچھ بھی بگاڑا نہیں. مجھے کیوں یاد نہیں رکھا؟ افطاری میں سب کو دعوت دی، میں پڑوس میں نہ مجھے دعوت نہیں دی، اب میں بھی ان کو یاد نہیں رکھوں گا، ہمیشہ کے لیے دشمن ہے. یہ کیسے مسلمانوں کے حالات؟ اللہ اکبر.
بہت معمولی معمولی باتیں ہوتی ہے بعض مرتبہ، لیکن وہ معمولی بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا بار بار اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ مجھے صحیح سمجھ عطا فرما۔ صحیح سمجھ کسے کہتے ہیں؟ جب صحیح سمجھ آ جائے گی نا، یہ سب باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، یہ اللہ جب کوئی کہتا ہے کہ میرے دو امتی ہے، اس کو تھوڑی دوں یا زیادہ دوں، تو نبی کو تو ہمدردی ہوتی ہے۔ نبی نے یوں کہا کہ اللہ جب آپ دینے ہی والے ہیں تو تھوڑی کیوں دیتے ہو، مکمل دے دو، مکمل عافیت دے دو میرے اس امتی کو اور آپ کے بندے کو۔ تو اللہ نے مکمل عافیت دے دی، ادھر دعا قبول ہوئی اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ عجیب بات، اس امتی کا انتقال ہو گیا، اللہ نے کہا میں نے دے دی عافیت مکمل، فوراً انتقال ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جا رہے تھے گھر پہ، بیچ میں جب یہاں آئے تو شور تھا، رونے کی آوازیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خوشی خوشی جلدی آئے کہ لاؤ میرے امتی کو دیکھوں کہ وہ بہت خوشحال ہوگا، بیماری سے وہ تندرست ہو گیا ہوگا، لاؤ میں دیکھوں۔ تو گھر گئے تو رونے کی آواز، وہ تو مردہ پڑے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ کہ آج تک جو بیمار تھا، پریشان تھا، ابھی جو باہر تھا اور آپ جا رہے تھے، آپ سے درخواست کی، اس کی لاش ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے حیران ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، فوراً اللہ سے ہم کلام کی، یا اللہ یہ کیا معاملہ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یہ کیسا تیرا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر، یہ موسیٰ آپ ہی نے تو کہی تھی کہ مکمل عافیت، کہ ہاں یا اللہ مکمل عافیت میں نے مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب بات کہی، اے موسیٰ اگر میں اس کو تھوڑی عافیت دیتا، پوری دنیا بھر کے دیتا، پھر بھی میری تھوڑی عافیت ناکافی ہوتی۔ پوری دنیا اگر مل جائے پھر بھی تھوڑی سی بھی رضامندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کے۔ اب اندازہ لگاؤ تو تھوڑی سی رضامندی اللہ کی مل جائے تو دنیا وہاں بھی سے بہتر ہے۔ تو اس صورت میں جو آخر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ تو مکمل رضامندی، تو مکمل رضامندی اللہ کی کیسی ہوتی؟ اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں رمضان میں یہ دعا مانگو کہ اللہ میں تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ خوب دعا مانگو اللہ تعالیٰ، یہ جو مل گیا میرا پار ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، معمولی ہمارا کوئی تعلق ہو، معمولی رضامندی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، میرا تعلق ہے، میرا کام ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، جب تھوڑا سا تعلق ہوگا، تھوڑی سی اللہ کی رضامندی ہوگی تو کیا ہمارا دنیا کا کام نہیں ہوگا، بلکہ آخرت بھی ہو جائے گی، دنیا کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے معمولی رضامندی کی بات میں کرتا ہوں۔ معلوم نہیں کس عمل میں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک مختصر بات میں سنا دوں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ خاتون بیگم، اور ہارون رشید کی حکومت تو یوں سمجھو آدھی دنیا پر تھی، تو ان کی جو اہلیہ خاتون ہوگی وہ کتنی بڑی سمجھی جاتی ہوگی اس زمانے میں۔ اس کا انتقال ہوا، انہی کے اشارے سے وہ جو نہر زبیدہ بغداد سے لے کر مکہ تک کھدوائی گئی، مکہ تک ابھی بھی آثار باقی ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں نے کتابوں میں بعض کتاب میں دیکھا کہ وہ نہر زبیدہ کا جو پانی ہے زمزم کے کنویں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ زبیدہ کو کتنا ثواب ملے گا۔ آج تک کتنے انسانوں نے زمزم کا پانی پیا ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں، ان تمام کا ثواب زبیدہ کو ملے گا۔ اور قیامت تک پانی چلتا رہے گا، جتنے انسان پانی پیئیں گے ان تمام کا ثواب زبیدہ کو ملے گا۔ اور ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب معلوم آپ کو، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گلاس پانی ایسی جگہ پلانا، مشکات شریف میں ہے، ایسی جگہ پانی پلانا جہاں پانی ملتا ہو، جیسے کہ یہاں مسجد میں پانی ملتا ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا آدمی ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوجوان جا بھائی مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، تو وہ گلاس پانی لے کر آیا تو کتنا ثواب معلوم، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حدیث۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مطلب سمجھے، حدیث میں ایک غلام کو آزاد کرنا گویا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا، ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ بڑی عمر والوں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ نل کے پاس بھی اگر کوئی بڑی عمر والا ہو تو ان سے نہ کہیں کہ آپ پانی کو دو، بلکہ
सवाब मिलेगा 1 सेकंड में। और ऐसी जगह पानी पिलाया जहां पानी ना मिलता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिसान को तौर पर सफर में है और सफर में कोई जगह है पानी नहीं और हमारे पास बोतल में पानी है, तो आपने किसी को पानी पिला दिया 1 गिलास, तो यूं फरमाया मुर्दार को जिंदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। हदीस में मिशकात शरीफ में। तो आप बतलाओ कितने लोग पानी पिएंगे इस जमजम से, इसमें हिस्सा किसका होगा? जुबैरा खातून का भी होगा। तो कितनी बड़ी नेकी उसने अपनी जिंदगी में कमाई। जब उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद किसी आदमी को ये ख्वाब में आए, तो ख्वाब में जब आए तो फौरन इसने यूं कहा, ए जुबैरा आपकी तो मग़फ़िरत हो जाएगी ना, आपने इतनी बड़ी नेकी का काम दुनिया में किया कि वो जो नहर आपने खुदवाई मक्का तक ले गए हाजियों की बिना पर, अरबस्तान वालों की बिना पर, इसलिए आपकी तो मग़फ़िरत हो ही चुकी। जुबैरा ने कहा, अरे आप कैसी बात करते हो, मुझे पूछो तो सही कि मग़फ़िरत किस पर हुई। जुबैरा ने कहा, हाँ। उसने पूछा भाई किस पर हुई मग़फ़िरत? कि एक मर्तबा में अपनी सहेलियों के साथ घर के सहन में बाग में झूला झूल रही थी, बैठी हुई थी, मस्ती कर रही थी, और इसी में अजान की आवाज आई, मेरी ओढ़नी सर से नीचे उतर गई थी, मैंने ओढ़नी अपने सर पे डाल दी अल्लाह के नाम के अज़मत के बिना पर। अल्लाह ने यूं फरमाया, ए जुबैरा तेरा वो काम उसी वक्त मुझे इतना पसंद आ गया, उसी वक्त मैंने फैसला कर दिया था कि जुबैरा की मग़फ़िरत हो चुकी। ये है मामूली काम, सिर्फ सर पे ओढ़नी डाली, मामूली, तो इसमें मामूली रजामंदी, इस पर तो पूरी जन्नत अल्लाह ने दे दी। और हमारे दिलों में अब खुलासा क्या करे, बातें बहुत है बीच में। खुलासा मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, अल्लाह से जिस चीज को निस्बत हो उसकी बस अपने दिल में अजमत होनी चाहिए। अल्लाह को ये बहुत पसंद है। एक मिसाल दे दूं मैं आपको जल्दी से। मिसाल के तौर पर ये अजान क्या है? अल्लाह की दावत है, अल्लाह के बड़े होने की दावत है, और फलाह की तरफ, नमाज की तरफ, जन्नत की तरफ आने की दावत है, और अल्लाह की तरफ से ये दावत की गई, तो अल्लाह से इस दावत को गोया निस्बत हो चुकी। तो इस निस्बत की जिसके दिल में अजमत होगी, अल्लाह ताला इसको नवाज देगा। अब अजान के वक्त बातें करना दुनियावी, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह के नाम की अजमत दिल में नहीं। और दुनिया का सौदा सलब करना, ताजिर और ग्राहक बस आपस में बातें हो रही है और पूरी अजान हो चुकी, और इनको पता भी नहीं कि अजान हो चुकी, और वो सौदा ही में लगे हुए हैं ताजिर और ग्राहक। इसका ये मतलब हुआ कि ताजिर को अपने मतलब के सौदा में जितनी अजमत और जितनी मतलब के वक़्त है इतनी अल्लाह के नाम में नहीं, और ग्राहक को भी दुनिया की चीज में जितनी अजमत है और जितनी बुजुर्गी है, इतनी बुजुर्गी इतनी अजमत अल्लाह के नाम में नहीं है। इस बात की अलामत है। हालांकि अजान के वक्त खामोश हो जाना चाहिए, अजान का जवाब देना चाहिए। तो ये जुबैरा खातून ने फरमाया, मामूली रजामंदी की बात मैं कर रहा हूं, तो मुकम्मल रजामंदी जो होगी वो कैसी होगी? और वो मिलेगी, बेफिक्र रहे, जरूर मिलेगी। सब मरने के बाद, जिसको मैंने कहा था कि वरदू अन्हु का माना क्या, कि वो राजी हो गए अल्लाह से। क्या मतलब? जब तमाम जन्नती जन्नत से पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला ऐलान कराएगा, ए जन्नतियों क्या तुम खुश हो? जो मैंने आपको नेमतें दी, हूरों की शक्ल में, कसरों और महल्लात की शक्ल में और मेवों की शक्ल में, कैसे तुम राजी हो? तो वो जन्नती यूं कहेंगे, या अल्लाह क्यों राजी न हो हम? आपने कौन सी ऐसी नेमत जो हमें जरूरत हो और वो आपने न दी हो? नहीं, अभी भी मतलब कि अगर राजी ना हो तो मैं आपको और मजीद नेमत देने के लिए तैयार। तो वो जन्नती कहेंगे, अब मजीद नेमत की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो अल्लाह खुद फरमाएंगे, नहीं, एक और नेमत ऐसी है जो अभी तक मैंने आपको नहीं दी। अभी तो मैंने थोड़ी रजामंदी वाली नेमत दी, अभी तो मुकम्मल रजामंदी वाली नेमत नहीं दी। तो उस वक्त ऐलान होगा, अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे, ए जन्नतियों मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल रजामंदी हलाल कर दी। अब मैं कभी भी आइंदा अबदुल आबाद तक कभी तुमसे नाराज नहीं हूंगा। ये माना इसका वरदू अन। तो इस आयत पर जब आपकी नजर आ गए तो ये सब बातें आपको याद रहेगी। बहुत मुख्तसर से मैंने आपको सुनाई। अगर इतना भी आपको याद रहा ने तो इंशाअल्लाह ये पूरी सूरत का खुलासा और तफसीर आपको याद है, गोया न्यू समझा जाएगा। तो इतना तो याद रखोगे इंशाअल्लाह। जब कभी इस आयत पर आ रहे तो फौरन ये मजमून पूरा जहन में बिठा लेना, इसका मतलब मुकम्मल रजामंदी।
اور مکمل رضامندی، اللہ کی تھوڑی رضامندی مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے، تو مکمل رضامندی ملے تو کیا پوچھنا پھر. تو یہ آیت آ گئے تو فوراً اس کو یہ بھی سوال کر لینا اللہ سے، یا اللہ تو ہمیں بھی راضی کر دے اور ہم سے تو راضی، یہ بھی سوال کر لینا. تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے نا قبول ہو جائے گا. کیوں؟ آپ سمجھ گئے اس آیت کا مطلب، اس سورت کا مطلب، یہ پوری سورت کا خلاصہ. بلکہ کیا پوری سورت تو کیا، میں نے آپ کے پاس دنیا آخرت کی جتنی بھی نعمت ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے میں بیان فرمائی. اور بعد والا جو ٹکڑا ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ بھی ٹکڑا کتنا جامع ہے معلوم؟ جتنے بھی خیرات، جتنے بھی نیک کام ہیں ان تمام کا خلاصہ کتنے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. کیا مطلب اس کا؟ یہ بھی یاد رکھیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب مرتبہ کس کو ملے گا؟ اللہ کی رضامندی کا، جنت کا، اوپر تذکرہ ہے جنت کا اور اللہ کی رضامندی کا. یہ کس کو ملے گا؟ یہ علت ہے گویا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کو ملے گا جو اللہ سے ڈرے گا. تو اس سے یوں پتا چلا اللہ کا خوف، تقوی، ڈرنا یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ بزرگان علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ تمام خیرات کی جو اصل ہے، بھلائیوں کی اصل ہے اور گناہوں سے بچنے کی جو اصل ہے وہ اللہ کا خوف ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو گناہوں سے بچنا آسان اور اسی طرح اطاعت کو بجا لانا آسان. ہم جو کبھی نماز نہیں پڑھتے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں. اگر اللہ کا خوف ہوتا نا تو مجبور ہو جاتا آدمی نماز پڑھنے کے لیے. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے نا، ان کو پوچھو تکبیر اولا زندگی میں فوت نہیں ہوتی. جب تکبیر فوت ہوتی ہے تو رونے لگتے ہیں. اور کیسے روتے ہیں معلوم؟ 24 گھنٹے تک روتے ہیں، بلکہ 3 دن تک روتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ میں مختصر سنا دوں. تکبیر اولا ایک مرتبہ فوت ہوئی تو 3 دن تک روتے رہے. کھانا بھی گویا حرام، سونا بھی حرام. تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو بزرگ آدمی ہیں یہ بیمار ہے. ان کی خبر لینے گئے. جب خبر لینے گئے، بھائی حضرت کیا تکلیف ہے؟ ارے میں کیا آپ کو تکلیف بتاؤں، میں بہت پریشانی میں ہوں، بہت تکلیف میں مبتلا ہوں. دعا کرو کہ اللہ میری تکلیف کو دور فرما دے اور اللہ مجھے معاف فرمائے. کتنی دیر کے بعد وہ بزرگ نے فرمایا مجھ سے تکبیر اولا فوت ہوئی تھی نا، اس کا غم ہے. اور آج کل تکبیر اولا سے کیا نمازیں نا، نمازیں فوت ہو جاتی لیکن کوئی غم نہیں. ایک دن جو دکان بند رہے، اوہو 1 مہینے تک غم رہے گا. حالانکہ 10 دن تک بھی دکان بند رہے نا، روزی تو انشاءاللہ پہنچا ہی دے گا اللہ تعالیٰ جتنے مقدر ہے. یہ عجیب بات. لیکن نماز نہیں پڑھی تو اللہ نے جتنی اپنی رضامندی اور جب تمام مقدر کیا وہ نہیں ملے گا. یہ عجیب بات. لیکن اس پر کوئی غم نہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ افسوس کی بات. یہ سب باتیں کیوں معلوم؟ دل میں خوف نہیں ہوتا. اللہ کی جو خشیت ہونی چاہیے، تو تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. کسی بھی نام پر اللہ یوں فرما دے یہ سب درجہ رضامندی کا اور جنت کا اسی آدمی کو ملے گا جو ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرے گا. اب میں مختصر ایک بات کہہ دوں تو آپ کے دل میں ہو سکتا ہے کہ سوال آ رہے کہ بھائی ایسا تقویٰ تو ہم کہاں سے لائیں، بہت مشکل ہے. نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. تقوی کا ایک درجہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. چاہے وہ ادنا درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کو بھی تقوی کا درجہ مل چکا. سب سے ادنا درجہ تقوی کا، اللہ کی خشیت کا، اللہ کے خوف کا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جاوے، وہ کلمے کو اپنی زبان سے اقرار کر لے تو وہ یوں سمجھا جاوے گا متقی ہے. تو چاہے ہم گنہگار ہیں لیکن الحمدللہ تقوی کا ادنا درجہ تو ملا. اور یاد رکھنا جس کو تقوی کا ادنا درجہ ملے گا اس کو بھی جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی. ہے کہ نہیں؟ خوشخبری کی بات. اور جنت کتنی ملے گی معلوم؟ یہ بھی میں آپ کو ضمن سنا دوں. چلو حدیث یاد آئی مجھے. ادنا درجے کی میں بات کرتا ہوں. جس نے بس زندگی میں بچہ تھا، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کو اتنا یاد ہے کہ میں مسلمان ہوں. 70 سال کی عمر ہوئی، اس کے پاس کوئی گیا، اس سے پوچھا بھائی آپ کون سے دین والے ہیں؟ کہ میں مسلمان. دیکھیں کلمہ سنا ہو تو کہ نا کلمہ مجھے یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کے گھر پیدا ہوں. میں نماز پڑھی کبھی کہ 70 سال میں نماز کا نام ہی آج میں نے سنا کہ نماز کیسے بولتے ہیں. زکات کہ زکات کیسے؟ کوئی دین کا
نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوں، اس سے بھی اللہ راضی ہوگا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے آدمی کو جس نے 70 سال تک نماز کا نام نہیں سنا، زکات کا نام نہیں سنا، ایسے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت 10 گنی اس دنیا سے دے گا۔ کتنی امید کی بات ہے یہ کوئی معمولی بات کہی میں نے آپ کو۔ حدیث بھی سنا دوں سنگن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اتنے مزے سے سنائی صحابہ کو، اتنے لطف سے بیان فرمائی جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج تک میں نے کبھی یہ حدیث نہیں سنائی، اگرچہ آپ کو یاد ہوگی لیکن میں نے نہیں سنائی۔ وہ کیا حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جب جنتی سب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر میں ایک آدمی باقی رہے گا جہنم میں جس کا فیصلہ جنت کا ہونے والا ہوگا، ایک آدمی باقی ہوگا بس۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے یوں فرمائیں گے کہ تو جہنم میں سے صرف باہر نکلتا، فرشتے کو بھی بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس آدمی کو جہنم میں سے باہر نکال، تو صرف وہ جہنم سے باہر نکلے گا، صرف باہر نکلے گا، وہ یا یوں سمجھو کہ جیل میں سے باہر نکلے گا۔ ابھی جیل کے کمپاؤنڈ میں تھے لیکن دروازے سے باہر نکلا، پھر بھی کتنی خوشی ہوتی ہے جو جیلوں میں رہ کر آئے، ان کو کچھ پھر جیل کے دروازے سے باہر نکالا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ بس ان کو جیل سے رہائی کر دو، تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب اس آدمی کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ حدیث میں یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ وہ آدمی یوں کہے گا کہ اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ آدمی نعمتوں میں نہیں ہوگا جتنی نعمت اللہ تو نے مجھے دی ہے۔ وہ یہ کہے گا صرف جہنم میں سے چھٹکارا دیا تو اس پر وہ یوں کہے گا کہ مجھ سے زیادہ نعمتوں میں دنیا میں کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ بولے تو سب کہ چلو کچھ بھی ہو ہم اتنے متقی نہیں، اتنے عبادت گزار نہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان پہنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مسلمانی کو، ہمارے اسلام کو مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو آخری جہنمی ہے نا وہ ہم میں سے کوئی ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو اول وہلے میں جنت میں داخل فرما دے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی لائٹ جاتی ہے پنکھا چلا جا رہا وہ برداشت نہیں ہوتا، تو جہنم کیا کیسے، اور اس کی تپش اور اس کی گرمی کیسے برداشت ہو گئے؟ اس لیے اللہ سے تو یہ مانگنے کا نہیں، جرأت اور بہادری تو اللہ کے سامنے نہیں دکھانے کی، یاد رکھنا اس بات۔ تو وہ جو جہنمی ہوگا صرف جہنم میں سے باہر نکالا جائے گا اور وہ یوں کہے گا کہ مجھ سے زیادہ نعمتوں میں دنیا میں کوئی آدمی نہیں۔ اللہ سب سنتا ہوگا اس بات کو۔ اتنے میں کیا ہوگا معلوم؟ جہنم کی طرف دیکھ کر یہ کہے گا، ادھر کا گھومے گا پیچھے کی جانب سے ایک درخت دیکھے گا دور، اتنا بہترین درخت ہوگا، تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دینے کہ میں نے تجھے جہنم میں سے نکالا، اب کیا تو درخت کی تو پیشکش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، یا اللہ بس درخت تک پہنچا دے، اس سے آگے میں کبھی درخواست نہیں کروں گا۔ تو اللہ یوں فرمائیں گے مجھ سے پہلے عہد کر، مضبوط عہد مان کہ میں اس درخت کے پاس آپ کو میں پہنچا دوں گا، اس کے بعد دیکھو ہاں آگے کسی نعمت کا سوال مت کرنا، کہ ہاں یا اللہ ضرور مجھے پہنچا دے، آگے میں بالکل نہیں سوال کروں گا، بس ٹھیک ہے بولو پکا عہد کرو تو ٹھیک ہے میں پکا عہد کر رہا ہوں، گواہ کس کو بنا دے اللہ تجھے میں بناتا ہوں، چلو ٹھیک ہے ہاں دیکھنا پھرنا مت، ٹھیک ہے نہیں پھروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آہستہ سے اس درخت تک پہنچا دیں گے، وہاں جو آیا میرے گا درخت کا خوش ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا ایسی نعمت تو کسی کو، تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایک دم سے ادھر کا طرف دیکھے گا، ایک اور طرف دیکھے گا اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشنما، جب وہ دیکھے گا اللہ سے وہ یہ کہے گا، وہ درخت کو دیکھ کر وہ عہد کو بھول جائے گا، یہ اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، اللہ فرمائے پھر تو بھول گیا عہد، کتنی مرتبہ تو عہد کرتا ہے، اس طرح باتیں ہوگی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے گویا اللہ اور اس بندے کے سامنے باتیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے اتنے مزے لے کر اس واقعے کو بیان فرمایا صحابہ کے سامنے، تو کیا فرمایا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دینا، اللہ کیا کہے گا تو نے ابھی تو عہد کیا تھا پھر عہد توڑ رہا ہے تو کہ اللہ اب میں آئندہ نہیں توڑوں گا، بس وہاں تک صرف مجھے پہنچا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اب آئندہ عہد مت توڑنا، یہیں تک ہمارا عہد، آگے میں نہیں دوں گا کچھ
مانگو گے تو یہاں کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں پہنچا دیا جائے گا، وہاں کا جو پھل ہوگا میوہ ہوگا وہ کھائے گا، کھانے کے بعد ایک دم سے ادھر نظر پڑے گی تو جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا، ارے اس کا تو کیا پوچھنا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظر کشی فرمائی اس درخت کی عجیب و غریب، وہ آدمی کے منہ میں پانی ٹپکنے لگے گا، تو اللہ کتنا بہترین درخت ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو، اللہ پھر کہے گا ایسے کہ پھر تم نے ہاتھ توڑا، غصے نہیں ہوں گے لیکن ناراضگی اور غصے کی شکل میں اس طرح بات فرمائیں گے کہ تو نے پھر ہاتھ کو توڑا، میں نے نہ کہا تھا کہ نہیں یا اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دینا پڑے گا کسی بھی طرح کہ دیکھو ہاں اب آئندہ ایسا حل مت کرنا، آئندہ اور مت تمنا مت کرنا، ٹھیک ہے ہاں نہیں تمنا کروں گا، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ جب جنت کے درخت کے پاس پہنچے گا تو جنت میں جب جھانکے گا تو محلات دیکھے گا، حوروں کے اوپر نظر پڑے گی، غلمان کے اوپر نظر پڑے گی اور جنت کی نعمتوں کے اوپر نظر پڑے گی، اور ان کی باتوں میں اور ان کی جو سریلی آواز ہوگی اور ان کا گانا جو بجانا ہوگا وہ کانوں سے سنے گا، تو وہ آدمی کہے گا اللہ اندر میں تو کیسی نعمتیں ہیں، تو وہ یہ ایک دم سے بھول جائے گا یا اللہ مجھے اندر داخل کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے بس یہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکرانے لگے، اس طرح دانت ظاہر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہیں تک خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں تک ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد ہنسنے لگے سب کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم پوچھتے کیوں نہیں مجھے میں کیوں ہنستا ہوں، میں کیوں خاموش ہو گیا، پوچھو۔ تو لوگوں میں سے کسی نے بولو عبداللہ بن مسعود کیوں ہنستے ہو، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور یوں فرمایا جب اس طرح بندے کے ساتھ باتیں ہوگی اور اللہ یوں فرمائے گا اے بندے تمنا کر، جتنی تمنا کرنی ہو وہ بندہ تمنا کرے گا اپنی مطلب کہ سمجھ کے اعتبار سے، اللہ اس سے یوں فرمائے گا اے بندے تو نے جتنی تمنا کی وہ بھی اور دنیا میں جتنی نعمتیں وہ بھی اور ایسے 10 گنا دنیا میں نے تجھے اس جنت میں دے دیا، تو وہ بندہ کیا کہے گا تو اللہ تو پروردگار ہو کر تو بندوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ الفاظ ہیں حدیث میں، تو مذاق کرتا ہے بندوں کے ساتھ اور تو پروردگار ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ کبھی بندوں کے ساتھ اپنی رعیت کے ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ مذاق نہیں کیا کرتا اور تو مذاق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے ایوں فرمائیں گے اے بندے تجھے معلوم نہیں میں پروردگار میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو میں تیرے لیے جنت میں ایسی دنیا کی 10 گنا جنت تیرے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جلدی سے جنت پہ داخل ہو جا۔ اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنسے گا اس بندے کے سامنے، تو ادنا جو جنتی ہوگا اخیر میں جہنم میں نکلنے والا جب اللہ اس کے سامنے ہنسے گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کیا پوچھنا، تو اللہ مسکرائے اور اللہ ہنسے تو حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس جگہ پر اللہ ہنسے اس بنا پر میں ہنستا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہنسے اس لیے میں ہنستا ہوں، جب بھی اس روایت کو کوئی محدث بیان کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے اور وہ یوں کہتا ہے اس روایت کو بیان کرنے والے ہنستے ہیں اس بنا پر ہم بھی ہنستے ہیں۔ تو یہ تو میں نے ادنا جنتی کی بات کی، ذالک لمن خشی رب، جو اپنے رب سے ڈرے گا، ادنا خوف کسی کو ہوگا اس کو یہ ملے گا، تو آپ ہی بتاؤ جس کو مکمل تقویٰ مل جائے، مکمل گناہوں سے بچنا حاصل ہو جائے تو اس کا تو کیا پوچھنا، دنیا میں بھی مرتبے کا کیا پوچھنا، آخرت میں بھی کیا پوچھنا۔ اللہ نے جو کچھ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو یاد رکھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو سمجھا کہ یہ بات سمجھا کر میں آگے چلوں گا لیکن اسی میں اپنا وقت ہو چکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کچھ سوال بغور سننا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہماری دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے اور اس گاہک کو ہم 13 روپے کی کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ گاہک بعد میں وہ چیز 16 روپے کی بیچتا ہے، تو کیا ایسا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بیچ سکتا ہے، لیکن انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو سننا کہ وہ جو گاہک 13 روپے کی چیز میرے پاس سے خرید کے لے جاتا ہے اور وہ 16 روپے کی بیچتا ہے، لیکن مجھ سے یوں کہتا ہے کہ میرے کو 16 روپے کا ڈپلیکیٹ بل بنا دو۔ اب سننا کیا مسئلہ، سمجھ گئے نا مسئلہ؟ پہلا مسئلہ میں نے جائز کا کہہ دیا، 13 کی چیز آپ نے لی، 13 کیا 100 کی بھی بیچ سکتے ہیں، 16 کی کیا 100 کی بھی بیچ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن 13 کی مطلب کہ چیز لینے کے بعد تاجر سے دکان
दुकान वाले से यूं कहे मुझे 16 का बिल बना दो, चाहे डुप्लीकेट हो। अब इसका मसला सुनो, ताजिर का इस तरह बिल बनाना गुनाहे कबीरा, हराम, नाजायज। एक और उसने तो 16 रुपए में बेची, पहले तो जायज था ना, अब बिल बता कर बेचेगा, बिल बता करके देखो 16 रुपये में। अब इसके लिए भी ये आमदनी हराम। कितनी मामूली बात, खामखा क्यों हम हराम करते हैं आमदनी को? हलाल थी पहले, लेकिन सिर्फ बिल बताया बीच में, क्यों? सामने वाले को यकीन पैदा हो जाए कि ये चीज 16 की है। इस यकीन पैदा करने की बिना पर उसकी आमदनी हराम हो गई। क्यों? इसलिए कि इसको ये चीज पड़ी थी 13 की और वो बता रहा है 16 की। इसको बेतौलिया बोलते हैं, बेतौलिया। और बेतौलिया का मतलब ये है जितने में आपने खरीदी उतना ही बताओ, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। तो आपने तो 13 की खरीदी 16 की बताई, इस बिना पर ये उसके लिए भी हराम। 3 रुपये हराम के हो चुके, 3 रुपये हराम के बिना पर 13 रुपये भी हराम हो चुके। मतलब समझ गए? इससे तो आप बहुत सारे मसाइल समझ सकते हैं। बहुत इत्मीनान से मैंने आपको समझाया, क्योंकि आमतौर पर दुकान में ऐसा बहुत होता है। एक मतलब हो गया। दूसरा मतलब, इन्होंने यूं कहा कि टी शर्ट के ऊपर वो क्रॉस की जो निशानी होती है, सलीब का निशान ईसाइयों का, तो इस तरह का टी शर्ट पहन सकते हैं क्या? ये सवाल किया। तो सुनो, ये जो सलीब है उसका जो निशान है ना जर्सी के ऊपर, ये तो अब आम हो चुका है। हाँ, वो जो गले में लटकाते हैं जुन्नार की शक्ल में, तो वो मतलब कि हराम है, वो उनका शिआर है, ये तो पहन ही नहीं सकते, बल्कि कुफर लागू पर जाएगा। लेकिन इस तरह की डिजाइन आई गई तो पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन मुनासिब नहीं है ऐसा टी शर्ट पहनना। देखो मेरा अल्फाज याद रखना, ऐसा टी शर्ट मुसलमान पहने मुनासिब नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो ये निशान किसका है? ईसाइयों का शिआर है, गोया उनका यूनिफॉर्म है। शिआर का मतलब पहचाने जाते इससे, जैसे हमारा मुसलमान का शिआर बाद मतलब वो नहीं, वो चांद का निशान होता है, तो इसी तरह उनका निशान अपने मजहब का वो सलीब होता है, तो मुसलमान हो गए। वो कभी याद रखना, कभी कोई यहूदी चांद का निशान वाली जर्सी नहीं पहने। तो हम क्यों इतने जलील हो रहे हैं कि वो हमारा नहीं पहनते कभी निशान वाला, तो हम क्यों पहने इनका निशान वाला? मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं, जेबा नहीं। लेकिन अगर है, मिसाल के तौर पर किसी भी तो इसको मिटाओ, लेकिन अगर नहीं मिट सका, पहन लिया, तो कोई सच्ची बात नहीं है। समझे या नहीं समझे? नहीं पहनना चाहिए, मुनासिब तो नहीं है। लेकिन अगर कोई यूं कहे कि हराम है, ये मैं हराम का मैं जवाब देता हूँ, हराम ना समझे इसको, क्योंकि अब तो आम हो चुका है इस बिना पर। और दूसरा सवाल इन्होंने यूं किया कि एक कंपनी है नाइक, NIKE, इस तरह नाइक या नीचे जो भी हो, तो वो यूं कहते हैं कि असल में ये इसका मतलब है नो इस्लामिक किंगडम ऑन अर्थ। तो वो यूं कहते हैं कि जमीन पर इस्लामी मतलब क्या, कोई सल्तनत नहीं हो सकती, ये उसका मुखफ़्फ़फ़ है, मुख्तसर है, टुंकू रूप है इसका ये नीचे। तो क्या इस तरह का कोई जर्सी या उस कंपनी का अगर कोई सामान, उसका कंपनी का अगर पायजामा या उसकी कोई जर्सी हो तो उसको पहन सकते हैं या नहीं? और वो यूं कहते हैं कि उसका जो पैसा आता है उसमें से $1 जो नफा मिलता है वो गोया वहां पहुंचाते हैं, फिलस्तीन पहुंचाते हैं, बैतुल मक़दिस। तो गोया हमारी मुसलमान की तरफ से ये आदत हो चुकी, इस तरह समझा जाए। ये तो इन्होंने एहतिमालात बयान किए, कोई यकीन के साथ ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, कोई हरज की बात नहीं, इसको पहन सकता है। ऐसे तो आप ये जो पेप्सी पीते हैं, 7 अप पीते हैं, वो सब उनकी कंपनियां है, तो फिर बाद में इसको भी नहीं पीना चाहिए। इसको तो शौक से पीते हैं, और आजकल रमजान में तो बहुत पीते हैं, ऐसा खाना पड़ता है इस बिना पर, कोई हरज की बात नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस कंपनी का इस तरह का मतलब कि कोई चीज हो इसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन मुसलमान जहां तक एहतियात हो, एहतियात करें। अगर कोई मुसलमान कंपनी हो और इस तरह की मतलब ये तो एक एहतिमाल पैदा हो चुका नीचे का, तो अगर ऐसा एहतिमाल हो तो दूसरा उसका मतलब कि इवज मौजूद हो तो फिर बाद में वहां से खरीद ले, कोई हरज की बात नहीं। और इसको भी पहन सकता है, इसको भी खरीद सकता है। खून के बारे में सवाल है कि खून देना जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। और बाद में ये लिखा कि क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं खून? हाँ, हमारा कोई ताल्लुक वाला है, कोई भी एतबार से, सौदा तलब के एतबार से, या हमारे घर में आता है कामकाज के एतबार से, हमारा पड़ोस है या हमारा गांव का है और वाकई में इसको खून की जरूरत है और खून नहीं मिलता, मुसलमानी के पास खून है, तो कोई हरज की बात नहीं, खून दे सकता है। ऐसी जरूरत हो तो कोई हरज की बात नहीं। एक सवाल है कि आजकल के नौजवान बहुत छोटी टी शर्ट पहनते हैं, जब वो सजदे में या रुकू में जाते हैं तो पीछे का हिस्सा, पीठ का हिस्सा वो खुल जाता है। तो इन्होंने तो ये सवाल किया कि इससे मतलब कि वुजू टूट जाता है? नहीं, वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, इनको ये सवाल करना था कि नमाज फासिद होती है कि नहीं। तो
अगर वो टी शर्ट खुला और वो जो नाक के अंदर वाला जो हिस्सा है वो अगर खुल गया और पैंट का पीछे वाला हिस्सा भी इससे नजर आने लगा, नाक के नीचे वाला हिस्सा जो कतर का समझा जाता है, तो फिर बाद में नमाज फाटी, वुजू तो बाकी रहेगा लेकिन नमाज फाटी हो जाएगी। और ऐसा मतलब कि टी शर्ट पहनना भी नहीं चाहिए, ये इस्लामी लिबास के खिलाफ। जवाब हो चुका है। दूसरा सवाल, एक आदमी ने किसी को सलाम कहा कि मेरी तरफ से फलाने को सलाम पहुंचा देना, तो क्या ये सलाम पहुंचाना जरूरी है? इन्होंने ये सवाल किया। हाँ, अगर किसी ने सलाम पहुंचा ये भी अमानत है, सलाम पहुंचाना जरूरी है, वाजिब है। हाँ, अगर आपसे सलाम न पहुंचा सके तो उस वक्त शर्त कर लो, देखो भाई मुझे वो मिलेगा तो मैं सलाम पहुंचाऊंगा, या आसानी होगी तो मैं सलाम पहुंचाऊंगा, अगर मैं भूल गया तो कोई हरज की बात नहीं, वो सामने वाला का ना कोई हरज की बात नहीं। इस तरह शर्त कर लेने की, अगर शर्त नहीं की तो फिर बाद में आपको सलाम पहुंचाना जरूरी हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि गैर मुस्लिम को इफ्तार की दावत दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, दे सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। इन्होंने कहा इफ्तार की दावत की ये नीयत हो ताकि उसका दिल इस्लाम की तरफ होवे और मुसलमानों से मोहब्बत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस नीयत से ऐसा ही करना चाहिए। बल्कि सिर्फ इफ्तारी क्या, अखलाक कैसे बताओ इस्लाम के कि जिसकी बिना पर वो मोहब्बत करने लगे और इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। सिर्फ इफ्तारी क्या, बल्कि इससे बाद में भी दावत करो गैर मुस्लिम, कोई हरज की बंद दावत कर। और अगर किसी गैर मुस्लिम ने इफ्तारी की दावत की या उतना कोई सामान दिया, पैसा दिया, कोई हरज की बात नहीं, इफ्तारी कर सकते हैं उनकी तरफ से भी। हो गया सवाल। और भी दूसरे सवाल हैं लेकिन काफी वक्त हो चुका, बल्कि हमारा जाने का वक्त हो चुका, मुझे माफ फरमाएं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे मुख्तसर दुआ कर लो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व